بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کچھ دیر دوربین آنکھوں سے لگائے کھڑا رہا، لیکن لڑکی دوبارہ دکھائی نہ دی۔ کلاکر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ لگتا ہے آپ کو بھی پرندوں سے خاصی دلچسپی ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے پرندوں سے کیسی اور کتنی دلچسپی تھی۔ شاید وہ بیچارہ مجھے اپنے ہم ذوق سمجھنے کے باوجود کچھ بے چین ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی دوربین سے چپک کر ہی رہ گیا تھا۔ جو ہی میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی، اس نے جلدی سے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دفتن کا خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ کہیں کلاکر اس لڑکی کا ساتھی تو نہیں تھا، کہیں اس نے جان بوجھ کر تو عین اس وقت مجھے دوربین نہیں تھمائی تھی، کہیں وہ مجھے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا کہ میں خواہ کچھ بھی کر لیتا، کسی طرف بھی نکل جاتا، لیکن ان کی رسائی سے دور نہیں تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، لیکن وہ مجھے ایک عام سے سیاہ اور آوارہ گرد کا چہرہ ہی دکھائی دیا۔ اس پر مکاری اور سازشیت کی کوئی جھلک مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے بے خیالی کے عالم میں دوربین اسے تھما دی۔ وہ اسے چمڑے کے کیس میں ڈالتے ہوئے بولا، تم ناشتہ کرنے نیچے نہیں چلو گے؟ عبدل بتا رہا تھا کہ ناشتہ 7 بجے لگے گا، 7 تو تقریباً بج ہی چکے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کے ساتھ نیچے میس میں آ گیا۔ وہ بھی شاید کوئی بڑا کیبن ہی تھا جسے میس کی شکل دے دی گئی تھی۔ اس کا بیشتر حصہ ایک ڈائننگ ٹیبل نے گھیر رکھا تھا، جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ 6 کرسیاں اس کے دونوں طرف اور ایک کرسی اس کے سروں پر تھی۔ کیپٹن گوئز عملے کے 2 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہلے ہی سے موجود تھا۔ خانسامہ افغان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ناشتے کے لیے کچھ مشرقی اور کچھ مغربی چیزیں میز پر سجا دیں۔ ان میں سے ایک آدھ کے بارے میں تو میں اندازہ بھی نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کیا تھی۔ میں نے انہیں چھیڑنے یا ان کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور آملیٹ، سلائس، کافی وغیرہ پر مشتمل سیدھا سادہ ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے ابھی ناشتہ ختم نہیں کیا تھا جب میس کا دروازہ کھلا اور کیتھرین اندر داخل ہوئی۔ میرا ذہن اسیبی آنکھوں والی لڑکی میں کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ کیتھرین کو میں بھول ہی گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک خفیف سا جھٹکا لگا۔ کیتھرین ساری میں تھی۔ وہ ایک سروقدر اور متناسب الاعضاء لڑکی تھی، بے پناہ خوبصورت تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس قبیل کی سفید فام لڑکی ساری میں اس سے زیادہ قیامت ڈھا سکتی تھی جتنی وہ مغربی لباسوں میں ڈھاتی ہوگی۔ سونے پر سہاگا یا پھر شاید سہاگے پر سونا، یہ تھا کہ پاکستانی لڑکیوں ہی کی طرح وہ سونے کا سیٹ بھی پہنے ہوئے تھی۔ بڑے بڑے جھمکے اس کے کانوں میں کچھ زیادہ ہی ہلکورے لے رہے تھے۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، حالانکہ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا؟ کیا اس کے پاس اور بھی پاکستانی ملبوسات و زیورات وغیرہ موجود تھے؟ کیا اس کا کوئی خاص مقصد تھا؟ اس نے گزشتہ رات مجھے جہاز پر سوار ہوتے تو دیکھ لیا تھا اور اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں پاکستانی ہوں۔ کیا اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پاکستانی روپ دھارا تھا؟ اپنی یہ سوچ مجھے خوش فہمی پر مبنی محسوس ہوئی۔ اگر وہ ایک بار بھی پاکستان آ چکی تھی تو اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاں تو کسی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کا صرف لڑکی ہونا ہی کافی ہوتا تھا۔ صورت و شکل کا سوال تو بعد میں آتا تھا، اور اگر لڑکی نہ صرف خوبصورت بلکہ سفید فام بھی ہو تو اچھے بھلے معززین کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ اس کے لیے پاکستانی لباس کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ہم پاکستانیوں کو خود اپنے لباس سے ذرا کم ہی دلچسپی تھی۔ سفید فام لڑکیاں ہمیں ان کے اپنے لباسوں میں ہی زیادہ اچھی لگتی تھیں، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ درمیان میں لباس کا عمل دخل جتنا کم ہوتا، دلچسپیاں اتنی ہی زیادہ ہو سکتی تھیں۔ فرنچ شیفون کی گہری نیلی ساری میں اس کا مرمری وجود جس طرح مقید تھا اور ہر قدم پر اس کے خد و خال میں جو لچک، جو لہراؤ پیدا ہو رہا تھا، اس پر بہت سے شاعر شعر کہتے کہتے دم توڑ سکتے تھے۔ اس نے میری طرف بلکہ کیپٹن گوئز کے سوا کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور میرا خیال تھا کہ اسی طرح وہ میز پر آ بیٹھے گی، کیپٹن کے سوا کسی سے بات نہیں کرے گی اور یوں ہی ناشتہ کر کے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ کیپٹن گوئز اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی 3 افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اگر صرف میں بیٹھا رہتا تو کچھ معیوب لگتا، چنانچہ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔
کیپٹن گوئز ہمیں ایک دوسرے سے متعارف کرانے لگا۔ یہ مس کیتھرین چارلس ہیں، یہ ہمارے دوسرے مسافر مسٹر پیری کلاکر ہیں، مارسلز فرانس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مسٹر افضل خان ہیں، یہ کراچی سے سوار ہوئے ہیں۔ اس نے باری باری ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور وہی رسمی سا جملہ ادا کیا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر کلاکر اور مسٹر کان، آپ لوگ تشریف رکھیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آمد کی وجہ سے سب کے ناشتے میں خلل پڑ جائے گا۔ وہ ایک وعدےدار انسان کی طرح حقیقتاً شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ اس جیسی لڑکی کے ہاتھ کا اتنا سرد ہونا کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی سرد مہری تھی، گو کہ وہ گرم جوشی اور خوش خلقی کا اظہار کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی عمر 26 اور 30 کے درمیان کہیں تھی۔ چہرے مہرے اور شخصیت کے اعتبار سے وہ بے عیب حسن کی مالک تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے جنہیں اس نے ہلکے میک اپ میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ معلوم نہیں یہ ہلکے تفکرات کی پیداوار تھے، شب بیداریوں کا نتیجہ تھے، یا صحت کی کسی خرابی کی علامت تھے۔ ہلکے یوں تو کسی کے چہرے پر بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی برے لگ رہے تھے، شاید اس لیے کہ اس کے چہرے پر یا سراپا میں اضمحلال، تھکن یا خرابی صحت کی کوئی علامت نہیں تھی۔ دل چاہا کہ کسی جادوئی عمل سے اس کے بے عیب چہرے کی یہ خامی فوراً دور کر دوں۔ اس کی آمد سے کمرہ کچھ روشن سا ہو گیا۔ ادھیڑ عمر پیری کلاکر کی بھی باچھیں کھل گئیں اور اس نے فوراً کیتھرین کا انٹرویو شروع کر دیا کہ وہ کیوں سمندری سفر کر رہی تھی اور کیسا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی سمندری سفر کا شوق ہے، مجھے یہ خوبصورت لگتا ہے اور دھیما ایڈونچر محسوس ہوتا ہے۔ وہ صاف اور شستہ قسم کی انگریزی میں بات کر رہی تھی، ورنہ آج کل تو انگریزی دیگر معاملات کی طرح زبان میں بھی اپنی روایت پرستی اور وعدےداری بھول چکے ہیں۔ وہ بھی امریکیوں کی طرح منہ اور لہجہ بگاڑ کر انگریزی بولنے لگے ہیں۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں کسی سے ملنے استنبول جا رہی ہوں، ممکن ہے میں وہیں رہ جاؤں۔ ویسے میرا گھر انگلینڈ کے شہر ریڈنگ میں ہے۔ ہوائی سفر مجھے پسند نہیں اور ٹرین کے ذریعے میں ایران کے راستے جانا نہیں چاہتی تھی۔ پروگرام بھی اچانک ہی بنا تھا۔ سمندری سفر میں بھی میں عام مسافروں کی بھیڑ باڑ کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، لہذا مجھے صرف یہی جہاز مناسب نظر آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ایران کے راستے سے اس لیے گزرنا نہ چاہتی ہو کہ ایران میں منشیات کے سلسلے میں سزائیں بہت سخت ہو چکی تھیں، اور عام مسافر جہاز کی بھیڑ باڑ سے بچنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی شخصیت اور سرگرمیاں زیادہ لوگوں کی نظر میں نہ آنے پائیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کلاکر سے مخاطب ہوئی، آپ بھی تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں ایک سابق مجسٹریٹ ہوں اور تعطیلات گزارنے نکلا ہوا ہوں۔ پیری کلاکر باچھیں کھلاتے ہوئے بولا، ساحلی پرندے میری کمزوری ہیں، میں نت نئے پرندوں کے مشاہدے اور مطالعے کے لیے سفر کرتا رہتا ہوں۔ جس روٹ سے یہ جہاز سفر کرتا ہے اسے کوئی مسافر جہاز نہیں گزرتا، اور میرے مقصد کے لیے یہ روٹ سب سے زیادہ مناسب تھا۔ اور آپ مسٹر کان، اس نے سراہی دار گردن کو خم دیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں کراچی میں رہا تو میرا انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے نہایت دیانتداری سے جواب دیا، اس لیے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلا جہاز یہی میرے ہاتھ لگا اور میں اسی پر سوار ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے کھانے کے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سب ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن گوئز کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، تاہم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے گویا انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگ اطمینان رکھیے، میں کوئی مفرور مجرم نہیں ہوں، میں ایک شریف اور معزز آدمی ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہیں اس تسلی اور یقین دہانی کی غالباً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب اپنے مسائل خود حل کرنے اور اپنی پریشانیاں خود دور کرنے کے پوری طرح اہل معلوم ہوتے تھے، تاہم سب گویا میرا دل رکھنے کو مسکرا دیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، میرا مقصد صرف جان بچا کر بھاگنا ہی نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچا کہ اس بہانے دنیا کی سیاحت بھی کر لی جائے، ورنہ چھپنے کے لیے تو کراچی بھی کچھ چھوٹا شہر نہیں تھا۔ ہزاروں مفرور مجرم وہاں چھپے ہوئے ہیں جنہیں کوئی تلاش نہیں کر پاتا۔ ایک میں بھی رپوش ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو مجرم بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا موقع اچھا ہے، یوں تو زندگی کی مصروفیتیں موقع ہی نہیں دیں گی، اس طرح کچھ سیاحت ہو جائے گی۔
اس کے لیے تم نے بڑا سست طریقہ اختیار کیا ہے، کیپٹن گوئز پرسکون لہجے میں بولا۔ بحیرہ احمر اور نہر سویز کے راستے استنبول تقریباً 4000 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا اور موسم خوشگوار رہا تو ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 600 میل کا فاصلہ طے کر پائیں گے۔ اس طرح ہمیں اس سفر میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ عجیب کیپٹن تھا، ایک طرف سائیڈ بزنس کے طور پر زیادہ رقم کمانے کی فکر میں بھی رہتا تھا اور دوسری طرف اپنے جہاز سے سفر کرنے کے منفی پہلو بھی بتاتا رہتا تھا۔ کیتھرین مسکراتے ہوئے بولی، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جلدی میں نہیں ہے، ہم سب بڑے پرسکون بڑے پرامن لوگ ہیں اور ایسا ہی پرسکون سا جہاز ہمیں مل گیا ہے۔ اسی قسم کی گپ شپ میں ناشتہ ہو گیا۔ سب سے پہلے کیتھرین ہی نے اجازت چاہی اور اٹھ کر چل دی۔ میں بھی تقریباً اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے مزید بات چیت کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ڈیک کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے بظاہر یوں ہی بے مقصد سے انداز میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، تم پاکستانی لباس اور زیور میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ پاکستانی لباس؟ وہ ذرا چونکی، اس نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی اور سر ہلاتے ہوئے بولی، اوہ ہاں، یہ لباس پاکستان میں بھی پہنا جاتا ہے، ویسے میں نے اسے انڈین سمجھ کر پہنا ہوا ہے۔ بہرحال تعریف کا شکریہ۔ وہ گویا محض اخلاقاً مسکرائی۔ تم کبھی پاکستان گئی ہو؟ میرا مطلب ہے بندرگاہ سے آگے کسی شہر وغیرہ میں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اب شاید جانا ہو، وہ مبہم لہجے میں بولی۔ شاید وہ ابھی کچھ اور کہتی، لیکن اسی لمحے ایک طرف سے جہاز کا فرسٹ میٹ جنتر نکل آیا۔ وہ یقیناً اس سے پہلے ہی سے متعارف تھا۔ وہ اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ ہم تینوں ہی ڈیک پر جا پہنچے تھے۔ کیتھرین نے جنتر سے بھی کچھ زیادہ بات چیت نہیں کی اور ایک کرسی پر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ شاید دھوپ سینکنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کرسی کے پشتے سے ٹیک لگا کر یوں آنکھیں بند کر لیں گویا وہ اب کسی سے بات نہ کرنا چاہتی ہو اور محفل برخاست ہو چکی ہو۔ اب خواہ مخواہ کمبل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چنانچہ میں جنتر کو اس کے پاس بیٹھا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ البتہ ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیوں میرا کیتھرین کو جنتر کے بارے میں کہنے کو جی چاہا، خاتون ذرا ہوشیار رہنا، یہ ایڈز کا مریض ہے۔ ظاہر ہے میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنے کیبن میں آ گیا۔ البتہ سفر کے دوسرے روز مجھے کیتھرین سے کچھ بات چیت کا موقع ملا۔ اس وقت ہم عمان کی سمندری حدود سے گزر رہے تھے۔ میں کیبن سے نکل کر ڈیک پر آیا تو میں نے اسے ریلنگ کے قریب کھڑے پایا۔ اس نے خود ہی بات چیت کا آغاز کیا۔ یہ عمان ہے نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ بہت چھوٹا سا ملک معلوم ہوتا ہے، اس کے ارد گرد تو صحرا کے سوا کچھ نہیں ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ ہاں، لیکن خوشحال ریاست ہے، بیشتر عرب ملکوں کی طرح اس کا انحصار بھی تیل کی کمائی پر ہے۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یوں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا گویا کوئی بزرگ کسی بچے کی ہمت افزائی کے لیے مسکرایا ہو۔ آج وہ سیدھی طرح انگریز بن گئی تھی۔ کل والے پاکستانی تکلفات کی کوئی جھلک اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ڈھیلی ڈالی سفید سپورٹ شرٹ اور نیکر میں تھی، پیروں میں کینوس شوز تھے اور سر پر بڑے سے چھجے والا ہیٹ۔ آج وہ ایک انگریز سیاہ لگ رہی تھی۔ مسٹر کان، آپ کرتے کیا ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ میں چھوٹا سا بزنس مین ہوں، لاہور اور کراچی دونوں شہروں میں میرا تھوڑا بزنس ہے، میں نے جواب دیا۔ جب انڈیا تقسیم نہیں ہوا تھا تمہارا پاکستان نہیں بنا تھا، میں نے سنا ہے۔ اس وقت میرے دادا ممبئی میں ہائی کمشنر تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس وقت سے اب تک انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ بہت سے افراد سے ہمارے خاندانی مراسم چلے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایشیائی بڑے تعلقات نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں اور ہم انگریز بھی کافی وفادار ہیں، خصوصاً جن انگریزوں نے غیر منقسم ہندوستان میں ایک طویل وقت گزارا تھا۔ ان میں سے اس مٹی اور یہاں کی روایت کی بھی کچھ خوشبو رچ گئی تھی۔ اب تک ان روایت کی خوشبو یقیناً مٹ چکی ہوگی۔ نئی نسل کو بھلا وہ باتیں کہاں معلوم ہوں گی، اور اگر معلوم بھی ہوں تو انہیں ان کی کیا پرواہ ہوگی۔ یہ بڑے ظالم بڑا ہنگامہ پرور دور ہے۔ آج کی خباستوں نے مغرب تو مغرب مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سب قدریں مٹتی جا رہی ہیں، سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف کسی نہ کسی طرح کی وحشت اور جنون کا دورہ ہے۔ دولت کی دوڑ ہے، دولت کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں۔
اس کی نیلی آنکھیں جھیل کی طرح پرسکون رہیں۔ میں بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی تغیر نمودار نہ ہوا۔ نہایت دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مسٹر کان، آپ نوجوان ہیں لیکن بوڑھوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ میری اگر کبھی اپنے پاپا سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی اسی قسم کی مایوس کن باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دراصل زندگی کے سفر میں نہ جانے کس موڑ پر میرے اندر کوئی بوڑھی روح حلول کر گئی تھی، اب اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ویسے بھی عمر کی کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کو ہر عمر میں ہی اچھی روایت اور اچھی قدروں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم اب بھی اس دنیا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اب بھی ایک اچھی زندگی کا خواب پورا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دیں جن کا پیشہ دوسروں کو بہکانا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور اپنی خواہشات کا ایندھن بنانا ہے۔ ایسے لوگ ہمیں زندگی میں کسی بھی موڑ پر کسی بھی روپ میں مل سکتے ہیں۔ میرے پاپا بھی جب مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو تمہیں معلوم ہے میں ان سے کیا کہتی ہوں مسٹر کان؟ وہ کچھ زیادہ واضح مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے اعتماد سے کہا۔ تم کہتی ہوگی میں بچی نہیں ہوں پاپا، میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتی ہوں، یہی کہتی ہو نا تم؟ بالکل، اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے پاپا جواب میں کہتے ہوں گے۔ میں نے اسی اعتماد سے کہا، وہ کہتے ہوں گے کہ ہر عمر کے انسان کے اندر ایک چھوٹا ناسمجھ اور بے وقوف بچہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ شکاری اور خبیث قسم کے لوگوں کو اسی بچے کی تلاش ہوتی ہے، اس کے ذریعے انسان سے عجیب عجیب کام کراتے ہیں۔ اسی لیے تو دنیا میں بعض اوقات اچھی بلی عمروں کے لوگ جو کام کرتے نظر آتے ہیں، انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہوں گے تمہارے پاپا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ واقعی وہ آنکھیں کچھ اور پھیلاتے ہوئے بولی، وہ کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا مسٹر کان؟ کچھ تو میں نجومی ہوں اور کچھ میرا دنیا بھر کے درد مند انسانوں سے ذہنی رابطہ ہے، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ ڈیک پر رکھے ہوئے چھوٹے سے بیگ سے ایک ضخیم کتاب نکال کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اب اس کا کچھ پڑھنے کا موڈ تھا۔ میں کتاب کا نام پڑھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خاصا لمبا سا نام تھا اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا تھا، مشرقی وسطیٰ کے معاملات پر تیل کے اثرات کی تاریخ۔ کیا وہ واقعی اس قسم کی کتابیں پڑھتی تھی یا یہ محض دکھاوا تھا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ بعض لوگوں میں یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، وہ دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے بھاری بھرکم قسم کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں اور ذرا موقع پاتے ہی، بلکہ محض بعض اوقات تو زبردستی موقع نکال کر انہیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے جنگلے سے ٹیک لگا کر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، تم خود بھی تو خاصی سنجیدہ لڑکی ہو، اس قسم کی عالمانہ کتابیں پڑھتی ہو۔ میں نے اس کی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ انسان والدین سے خواہ کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو جائے، ان کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آ ہی جاتے ہیں۔ وہ ہیٹ کا چھجا اونچا کرتے ہوئے بولی، میرے دادا سول سروس میں تھے، والد لندن میں بیوروکریٹ تھے۔ عالمی حالات کے بارے میں جاننے کچھ نہ کچھ شوق تو مجھ میں بھی آنا ہی تھا۔ اگر اس قسم کی لڑکی واقعی ڈرگز کے دھندے میں ملوث تھی تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات تھی۔ آخر اس کاروبار کو کس حد تک پھیلنا تھا؟ کہیں دنیا میں قیامت اسی دھندے کے ذریعے تو نہیں آنی تھی؟ قیامت کا ایک روپ ہی تو ہو سکتا تھا کہ دنیا کی بیشتر آبادی میں سے کوئی منشیات تیار کرنے والا ہو، کوئی پھیلانے والا، کوئی بیچنے والا، کوئی خریدنے والا اور کوئی استعمال کرنے والا۔ کچھ لوگ منشیات کی وجہ سے اور کچھ ہولناک بیماریوں کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک قیامت ہی تھی۔ تاہم میں ابھی تک کیتھرین کے بارے میں صحیح طور پر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس جہاز پر اس کے سفر کا مقصد کیا تھا۔ وہ بہت گہری لڑکی تھی، وہ کتاب کھول کر بظاہر اس کے مطالعے میں کھو گئی تھی۔ یہ گویا میرے لیے واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں وہاں سے چلا آیا